غلام صحابی جس کا مالک ان پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت بلال بچپن سے ہی مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا، جہاں حضرت بلال کے خاندان کی حکومت ایتھوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت بلال کی ماں اس ایمپائر کی ایک پرنسس تھی۔ Bilal radiallahu ta'ala anhu's mother was an Abyssinian princess. لیکن اچانک ایک دن اسی خاندان کے ایک آدمی نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی اور یمن کو حبشہ سے توڑ دیا، اور اس آدمی کا نام تھا ابرہہ۔ جیسے ہی ابرہہ عرب کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا، اس نے دیکھا کہ ہر سال پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے کعبہ کی طرف جاتے تھے، اور اس حج کی وجہ سے مکہ عرب کا ایک بہت ہی رچ اور امیر علاقہ بن چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے ذہن میں ایک سٹوپڈ آئیڈیا آئی، اور اس نے اپنے کیپٹل یمن میں بھی ایک بہت بڑا چرچ بنوایا تاکہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر ابرہہ کے چرچ کی طرف آئیں، لیکن آف کورس عرب میں کوئی بھی ابرہہ کے اس چرچ کی طرف نہیں آیا، اور سب دوبارہ اسی کعبے کی طرف جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کو غصہ آیا، اس نے 60,000 کی فوج جمع کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا۔ اب ابرہہ کی اس فوج میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں پرنسس امامہ بھی تھی۔ ابرہہ نے اپنی پوری طاقت سے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا، لیکن we all you know کہ وہ یہ جنگ ایک میریکل سے ہار گیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ابرہہ تو اس جنگ میں مر گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال کی ماں کو اپنا قیدی بنا لیا، اور مکہ کے بازار میں حبشہ کی شہزادی کو ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی امیہ بن خلف تھا۔ اسی سال جس سال ابرہہ مارا گیا اور حضرت بلال کی ماں غلام بنی، مکہ میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ امیہ بن خلف نے اپنی غلام حمامہ کی شادی مکہ کے ایک اور غلام سے کرائی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اب مکہ کا قانون یہ تھا کہ غلام تو غلام ہوگا ہی، لیکن غلاموں کے بچے بھی آٹومیٹکلی اپنے ماسٹرز کے ہمیشہ غلام رہیں گے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل ایک عام غلام کی طرح مکہ میں بڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی، انہی کے شہر مکہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ لیکن یہ دیکھ کر مکہ کے سارے سردار آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مکہ کے سردار ان پر جھوٹے الزام لگانے لگے۔ حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بھی ہر وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا رہتا تھا، لیکن وہ جب بھی کسی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، وہ سب کچھ حضرت بلال چھپ کر سن لیتے تھے، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ تو
جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں، تو پھر آخر کیوں مکہ کے سردار ان سے نفرت کرتے ہیں؟ یہاں سے آہستہ آہستہ حضرت بلال کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے لگی۔ ایک دن حضرت بلال کا ماسٹر امیہ بن خلف مکہ میں کسی سے آپ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کر رہا تھا، تو اچانک سامنے سے اس سردار نے امیہ سے کہا، تم اتنی بڑی بڑی باتیں تو کر رہے ہو، لیکن خود تمہارا فیوریٹ غلام بلال محمد کے ساتھ مل چکا ہے۔ جس پر مکہ کے سارے سردار امیہ پر ہنسنے لگے۔ یہ سن کر امیہ کو بہت غصہ آیا، کیونکہ بلال اس کا سب سے بیسٹ غلام تھا اور وہ بلال پر اتنا ٹرسٹ کرتا تھا کہ اس نے بلال کو اس کمرے کی چابی بھی دی ہوئی تھی جس میں اس نے اپنے خداؤں کے بت رکھے ہوئے تھے، اور اب اسی بلال نے امیہ کا سارا ٹرسٹ توڑ دیا تھا۔ تو جب مکہ کے بیچ میں سارے سردار امیہ پہ ہنس رہے تھے، یہ دیکھ کر امیہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اگلے ہی دن اس نے حضرت بلال کو پکڑ کر ان پر ٹارچر کرنا شروع کیا۔ اس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے، اور جب کوڑوں سے اس کا دل نہیں بھرا، اس نے حضرت بلال کو اسٹیل کا آرمر پہنا کر انہیں سارا دن دھوپ میں پھینک دیا، مطلب سعودی کے ڈیزرٹ کی سخت دھوپ، جہاں آج بھی 50 ڈگری سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ اسٹیل کا آرمر اس سخت دھوپ پہ گرم ہو کر حضرت بلال کے سکین کو جلا دیتا تھا، اور جب ان سزاؤں سے امیہ بور ہو جاتا تھا تو وہ حضرت بلال کو مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ لڑکے حضرت بلال کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ لیکن امیہ کا دل اس سب سے بھی نہیں بھرا۔ اس نے حضرت بلال کو سخت دھوپ میں ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا، اور حضرت بلال سے کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال پھر بھی صرف ایک ہی بات کہتے جا رہے تھے، احد احد، جس سے امیہ کو اور بھی غصہ آیا، اور اس نے حضرت بلال کے اوپر ایک دوسرا بڑا پتھر رکھا اور بلال سے پھر کہو کہ میرا خدا لات اور عزا ہے۔ لیکن حضرت بلال نے نہیں کہا، اور امیہ نے ان پر تیسرا بڑا پتھر رکھا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیہوش ہو گئے۔ آخر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کے ماسٹر کو بہت بھاری قیمت دے کر حضرت بلال کو ہمیشہ کے لیے غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا دیا۔ سبسکرائب